آلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند درود پاک پڑھنے صلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زماں دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، بالخصوص محترم حضرت قاری حافظ محمد اکرم صاحب جو کہ ہمارے اسلام نگر کے اکثر طلباء کے استاد ہیں اور یہ میرے بھی استاد ہیں، یہ ان کی شفقت ہے کہ ہمارے تقریباً ہر پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، آج کی رات شب برات ہے، 2024 ہے، اتوار کا دن گزر چکا ہے، مغرب سے لے کر طلوع فجر تک اس کا ایک ایک لمحہ بڑا ہی مبارک ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس مقدس رات کو پا لیتے ہیں، اور جو ایسی راتوں کو بھی نہیں پا سکے وہ اپنے نصیب ان کے بہت ہی ماڑے نصیب ہیں۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا ہے اور اس جگہ پہ آ کے بٹھا دیا ہے جو سب سے بہترین جگہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بری جگہ بازار ہے اور زمین کے اوپر سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر ہے۔ تو گویا کہ زمین پر جو سب سے پیاری اور اچھی جگہ اللہ رسول کی نظر میں ہے، اس وقت ہم سبھی حضرات اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر شب برات جو برکت والی رات ہے، توبہ والی رات ہے، معافی والی رات ہے، اللہ کے حضور دعائیں مانگنے والی رات ہے، اس رات کے اندر ہم سبھی اللہ کے حضور
حاضر ہیں، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک ہاتھ اٹھا کے جنت البقیع کے اندر کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے تھے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس کھڑی ہوتی ہیں، تو حضور فرماتے ہیں عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ خود اندازہ کریں، یہ حضور کے لفظ ہیں، خاص توجہ اللہ اپنے بندوں کی طرف فرماتا ہے۔ تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ جو ہی مغرب ہوتی ہے اور شام شروع ہوتی ہے، شب برات جسے ہم کہتے ہیں، طلوع فجر تک اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا میں اس کو مصیبت سے آزاد کر دوں، اللہ قضا و قضا، طلوع فجر تک اللہ کی بارگاہ سے یہی آواز آتی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں یوں ہے کہ اسی رات کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل قیام فرمایا، طویل رکوع فرمایا، طویل سجدہ فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وہ اتنا لمبا سجدہ تھا کہ میں نے گمان کیا شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے، تو میں نے حضور علیہ السلام کا انگوٹھا مبارک پکڑا، تو حضور علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو جنبش دی اور میں سمجھ گئی کہ اللہ کے محبوب عبادت کر رہے ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام نے سلام پھیرا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ آسمان دنیا اس پہلے آسمان کو کہتے ہیں، جس طرح اس کی شان ہے وہ بندوں کے قریب آ جاتا ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا قبیلہ بنی کلب کے جو جانور ہیں، جو ان کے چوپائے ہیں، قبیلہ عرب کے اندر سب سے زیادہ جن کے پاس چوپائے تھے، جانور تھے، بھیڑ بکریاں تھے، گائیں تھیں، وہ قبیلہ بنی کلب کا قبیلہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ آج کی رات قبیلہ بنی کلب کے جتنے جانور ہیں، صرف جانور نہیں، جتنے ان کے اوپر بال لگے ہوئے ہیں، بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ خود اندازہ کریں کہ آج کروڑوں اربوں لوگوں کی بخشش کی جائے گی۔ اللہ کے حضور ہم سب دعا کرتے ہیں جن کو آج کی رات بخش دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کے اندر ہمارا نام بھی شمار فرمائے۔ تو محترم حاضرین، شب برات گناہوں سے چھٹکارے والی رات، اور یہ وہی رات ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس نے آئندہ شعبان سے پہلے فوت ہونا ہے ان کا نام ملک الموت کو دے دیا جاتا ہے، اور جس نے دنیا میں آنا ہے ان کا نام بھی فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور آج بھی بندے فوت ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک عزیز فیصل آباد کے اندر مسجد بناتے ہوئے دیوار کے نیچے آ کے فوت ہوا ہے، اور فوت ہو رہے ہیں، لیکن اس نوجوان کو کیا خبر تھی کہ پچھلے شعبان میں میرا نام موت کے رجسٹر میں لکھ دیا گیا تھا۔ نہ جانے آج کی رات کس کس کا نام
موت کے رجسٹر میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ لیکن یہ معاملہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو شب برات کو ہوتا ہے، جو مفسرین نے کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ تو محترم حاضرین، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے۔ ایک رحمت ہے اللہ نے زمین پہ اتاری۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 99 رحمتیں اللہ نے سنبھال کے رکھی ہوئی۔ ایک رحمت کی وجہ سے میں آپ کے بارے میں نرم دل رکھتا ہوں، آپ میرے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، جانور آپس میں پیار کرتے ہیں۔ اس کی ایک رحمت کا زمین پہ نزول ہوا ہے، اور قیامت تک ایک رحمت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ 99 رحمتیں اللہ نے سنبھال کے رکھی۔ عرض کی حضور ان کا ظہور کب ہوگا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا۔ خود اندازہ کریں کہ ایک رحمت کی وجہ سے ہم سارے ایک دوسرے کے بارے میں نرم گوشہ رکھ رہے ہیں، تو جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت بھی اللہ پاک نے اس امت کے لیے 99 رحمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ 99 رحمتیں ان کی ڈیٹیل علیحدہ ہے۔ اور اس رات کے حوالے سے ایک رحمت جو خاص اس رات کے لیے اللہ پاک نے رکھی ہے، اس کا مسئلہ علیحدہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آسمان کی طرف دیکھیں۔ حضور نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 300 دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ کتنے دروازے؟ ذرا سارے بولیں کتنے؟ میں دیکھ رہا تھا تلاوت ہو رہی تھی، نعت ہو رہی تھی، لیکن بندے سارے چپ بیٹھے تھے، کہیں بولنے میں خیانت نہ ہو جائے۔ جی میرا دل ہے کہ میں بھی ذکر کروں، آپ بھی ذکر کریں۔ ماشاءاللہ، کوئی سمجھ گئے ہیں، کوئی ابھی بھی سوچ میں ہے۔ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ذرا ایسے نہیں، سینے کا زور لگا کے کہیں ماشاءاللہ۔ مجمع تو اس طرح بیان ہوتا ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہوں تو میں بیان کر رہا ہوں تو بیان تو کوئی نہیں ہوتا، تو اس لیے ذرا بیدار ہو کے بیٹھنا ہے۔ تو محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے بندوں میں سے آپ کو چن لیا ہے اور اٹھا کے اپنے گھر میں لے آیا ہے، کیونکہ ایک ہے عقل کا معاملہ، ایک ہے عشق کا معاملہ۔ بزرگوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر دنیا کا کاروبار کرنا ہو تو عقل سے کرو، سیاست کرنی ہو تو عقل سے کرو، لیکن اگر قبر کی روشنی چاہتے ہو، اگر حشر میں نور چاہتے ہو، اگر جنت میں حضور چاہتے ہو، تو پھر عقل نہیں عشق استعمال کرو، کیونکہ عقل کہتی ہے سوئے بازار چل، عشق کہتا ہے سوئے یار چل۔ کیونکہ عقل مال مست ہے، عشق حال مست ہے۔ عقل بد مست ہے، عشق سر مست ہے۔ عقل کہتی ہے بندے سو جا سو جا سو جا، عشق کہتا ہے جاگ جاگ جاگ۔ عشق کہتا ہے جاگ، عقل کہتی ہے بڑی پیاری شے جان ہے، عشق کہتا ہے یار پہ قربان ہے۔ لہذا جب بھی ایسی محافل نصیب ہو جائے تو عقل نہ استعمال کیا کریں، عشق کے ساتھ بیٹھا کریں، محبت کے ساتھ بیٹھا کریں۔ اس لیے محترم حاضرین، آج اللہ پاک نے عاشقوں کو چن لیا ہے، جو اس کے دیوانے، جو اللہ کی رحمت کے متلاشی ہیں۔ ان کو کہیں نہ سو جاؤ، وہ کہتے ہیں نیند نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کہ درد مندانو یاد سجن دی،
رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں عام جگاوے. درد منداں نو یاد سجن دی، درد منداں نو یاد سجن دی. تے کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے درد منداں نو یاد سجن دی ساری رات جگاوے. تو یہ جو اللہ کے دیوانے ہیں، اللہ رسول کے پروانے ہیں، وہ ایسی راتوں کو پا لیتے ہیں. تو آپ خوش نصیب ہیں. تو محترم حاضرین، اسی عنوان پر کہ اللہ اس امت پہ کتنا مہربان ہے اور حضور اس امت پہ کتنے مہربان ہیں، چند گزارشات میں نے کرنی ہے تاکہ آپ کو اللہ کی رحمت کا بھی پتہ چلے، اپنے نبی کی محبت کا بھی پتہ چلے. پہلی قومیں ان کے لیے قانون اور ہے، اس امت کے لیے قانون اور ہے. اگر پہلی قوموں والا قانون آج ہوتا تو ہم اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے تھے. یہ حضور کی امت کے لیے قانون اور ہے، ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی امتوں کے لیے قانون یہ تھا کہ جب وہ گناہ کرتے نا، ان کی پیشانی پہ اس گناہ کا اظہار ہو جاتا تھا، ان کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس بندے نے آج یہ جرم کر دیا ہے. وہ بندوں سے منہ چھپاتا رہتا تھا. تو آج تو ہم سارے ہی گناہ گار ہیں. اگر یہی قانون حضور کی امت کے لیے بھی ہوتا تو ایمان سے بتائیں ہم مل کے بیٹھ سکتے تھے؟ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور کے صدقے میں اللہ نے کتنے پردے رکھے ہوئے. اور دوسرا حضور کا احسان اس امت پہ کیا ہے؟ پہلی امتوں کے لیے عبادت خانے مقرر تھے. اس کے علاوہ اگر وہ سجدہ کرنا چاہتے تو ان کو ثواب نہیں ملتا تھا. اگر بازار میں عبادت کریں ثواب کوئی نہیں، گھر میں عبادت کریں ثواب کوئی نہیں، کسی میدان میں عبادت کریں ثواب کوئی نہیں. عبادت خانے میں جو نبیوں نے عبادت گاہیں مقرر کی تھی ان میں آنا پڑتا تھا، تب ثواب لکھا جاتا تھا. کوئی 1 میل سے آ رہا ہے، کوئی 2 میل سے آ رہا ہے تاکہ عبادت کا ثواب پائیں. ایمان سے بتائیں حضور کا کتنا احسان ہوا ہے. آج کوئی بازار میں عبادت کرے ثواب ہے یا نہیں؟ جنگل میں عبادت کرے ثواب ہے یا نہیں؟ گھر میں کوئی عبادت کرے ثواب ہے یا نہیں؟ کبھی سوچا ہے یہ ثواب ہمیں کن کے صدقے مل رہا ہے؟ حضور ہمارے محسن اعظم ہیں، حضور کے صدقے میں یہ سارے کرم ہوئے ہیں. اور یہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس مسئلے کو کھول کے بیان فرمایا ہے. فرمایا میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، جانتے ہو یہ زمین کو اللہ نے کیسے مسجد بنایا؟ یہ ساری کائنات کی زمین کو کیسے مسجد بنایا، کیسے پاک فرمایا؟ صحابہ نے عرض کی حضور اللہ رسول جانتا ہے، اللہ رسول جانتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، جوئلت لی الارض الی المسجد وطہورا. حضور نے فرمایا جب میری ولادت ہوئی مکہ میں، حضور مکہ میں پیدا ہوئے اور مکے کے اندر ایک حجرہ مبارک ہے. وہ حجرہ کس کا ہے؟ وہ حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، سیدہ آمنہ کا حجرہ ہے. اس حجرے میں حضور کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، اربوں سلام. میرے آقا علیہ السلام کی اس حجرے میں جب ولادت ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ، میں اس حجرے میں پیدا ہوا، جب میرا پہلا قدم زمین پہ لگانا تو اللہ پاک نے میرے قدم کی برکت سے کل کائنات کی زمین کو پاک فرما دیا. تو پھر ایمان سے بتائیں حضور محسن اعظم ہے یا نہیں؟ حضور کا صدقہ یہ زمین پاک ہوئی ہے، حضور کے کرم سے زمین پاک ہوئی ہے. اور اللہ نے اس امت کو بتایا ہے اے لوگوں، تمہارے نبی کا تم پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ حضور کے قدم نہ لگتے زمین پاک
نہ ہوتی، حضور کے صدقے میں زمین پاک ہوئی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ حضور کا بہت بڑا احسان ہے۔ تیسرا احسان، پہلی قومیں جتنی عبادت کرتی ثواب اتنا، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو ثواب 2 رکعتوں کا، اگر 4 رکعتیں پڑھی ہیں تو ثواب 4 رکعتوں کا، اگر 50 پڑھی ہیں تو 50 رکعتوں کا۔ حضور پر اللہ پاک نے حضور کے صدقے میں اس امت پہ کتنا احسان فرمایا۔ معراج کی رات جب حضور اللہ کا دیدار کر کے واپس آئے ہیں، کتنی نمازیں لے کے آئے تھے؟ ماشاءاللہ جو پڑھتے ہیں ان کو بڑی یاد ہے، جو پڑھتے ہی کوئی نہیں تو ان کے لیے 50 ہوں یا 100 ہوں ان کو کیا گزرتی ہے۔ اس لیے میرا امید میں کرتا ہوں سارے ہی پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، اس لیے سارے بولیں حضور نمازوں کا تحفہ کتنا لے کے آئے تھے؟ 50۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ لو جی 50 لے کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ تھے، تو اللہ پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ اے پیارے محبوب، واپس جاتے ہوئے نا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے جانا۔ حالانکہ چھٹے آسمان 7ویں آسمان پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ابراہیم سے مل کے جانا، حالانکہ وہ راستے میں آتے ہیں، ان سے ملاقات کا اللہ پاک نے، وہ بھی بہتر ہو گیا ہے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی جی، وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہو گیا ہے۔ کیوں؟ جناب جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ مقام رضا پہ فائز ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو پتہ کیا فرمایا؟ اے پیارے ابراہیم، 90 سال کی عمر میں بیٹا مانگا ہے، اللہ پاک نے دے بھی دیا، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اب اسے ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات کی ہے؟ نہیں نہ کی۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم میری خاطر آگ میں جاؤ، دوسری بات کی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میری خاطر بیوی بچوں کو چٹیل میدان میں چھوڑ کے آؤ، دوسری بات کی ہے؟ تو کیا خیال ہے اگر حضور گزرتے ہوئے کہتے پیارے ابراہیم اللہ پاک نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہنا تھا مبارک ہو جی، بسم اللہ، اللہ پاک کا کرم ہو گیا ہے، 50 نمازیں مل گئی ہیں، مقام رضا پہ فائز تھے۔ تو یہ اللہ نے بھی اس امت پہ احسان فرمایا ہے کہ پیارے محبوب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات نہیں کرنی ہے تو موسیٰ کلیم اللہ سے کرنی ہے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات کیوں کرائی؟ موسیٰ علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی، اور جو لاڈلے نبی ہوتے ہیں نا وہ پہلے اپنی منواتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ جہاد کرو، قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا جہاد تو کرتا ہوں، کچھ میری باتیں ہیں وہ بھی تو پہلے مان۔ اللہ پاک نے فرمایا کون سی ہیں؟ عرض کی مولا قال رب اشرح لی، میرا سینہ کھول دے، صدری ویسر لی، میری زبان کو کھول دے، میرے سارے کام آسان کر دے، امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اور ہارون کو میرا وزیر بھی بنا۔ کوئی کافی باتیں موسیٰ علیہ السلام نے پہلے منوائیں پھر جہاد کیا۔ اللہ نبیوں کی باتیں مانتا ہے کیونکہ نبی بنائے ہیں خود اللہ پاک نے، اور ان کو شانیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ نبی جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ نبیوں کی باتیں مان لیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تھا جہاد کرو، تو چاہیے تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے، آگے سے کوئی بات نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا تھا جہاد کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کافی باتیں پہلے منوائی تھیں پھر گئے تھے۔ آج چلو دیکھ لیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک آرزو بھی کی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، تو اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ تم میرا دیدار، آج رات اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ
چلو تم تو میرا دیدار نہیں نہ کر سکے، جو میرا دیدار کر کے آئے گا تم اس کا دیدار کر لیں۔ تو حضور علیہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی آرزو بھی پوری ہو رہی ہے، اور دوسرا اس امت پہ کرم بھی ہو رہا ہے۔ جو ہی حضور آئے نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور کیا تحفہ ملا ہے؟ حضور نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ عرض کی حضور 50 نمازیں آپ کی امت نے کوئی نہیں پڑھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا دور دیکھا ہے؟ نہیں نہ دیکھا۔ آپ نے ان کا دور دیکھا ہے؟ نہیں۔ لیکن نبی کی یہ شان ہے نا، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور آپ کی امت نے 50 نمازیں نہیں پڑھنی، واپس جاؤ۔ حضور علیہ السلام اسی وقت واپس دوبارہ تشریف لے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب دوبارہ آئے ہو خیر ہے۔ عرض کی مولا نمازیں زیادہ ہیں، کم کر دو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے 5 کم کر دو، ایک روایت میں 10 کم کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ بھی زیادہ ہیں، واپس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، بار بار گئے۔ اللہ پاک نے ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا محبوب میں نے تحفہ دیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تحفہ دیا جائے تو واپس کیا جائے، اللہ بھی چاہتا تھا میرا محبوب بار بار میری بارگاہ میں آئے۔ حضور بار بار جاتے رہے، بار بار آتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو موسیٰ عرض کرتے ہیں حضور اب کتنی ہیں؟ فرمایا 5 رہ گئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور آپ کی امت نے کوئی نہیں پڑھی، آپ کی امت نے کوئی نہیں پڑھنی۔ ایمان سے بتائیں حضور کی ساری امت پڑھتی ہے نماز؟ صبح کی نماز میں 1 صف ہوتی ہے، 1.5 صف ہوتی ہے، اور کیا سمجھتے ہیں 1.5 صف کے نمازی ہیں اس علاقے میں، اگر سارے آ جائیں تو مسجد کی جگہ کم پڑ جائے، اور جمعے کے روز کم پڑ بھی جاتی ہے۔ نہ جانے جمعہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ جمعہ جائیں گے درمیان میں سارے بخشوائیں گے، ہیں جی، جمعہ جائیں گے درمیان میں سارے ہی بخشوائیں گے، حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو جمعے کے روز میں دیکھتا ہوں کہ جناب 12ویں صفحے پڑھتی ہیں، یہاں یہ ساری مسجد فل ہوتی ہے، لیکن لوگ 5ویں نہیں پڑھتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور آپ کی امت نے 5 کوئی نہیں پڑھنی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پیارے موسیٰ کیا کروں؟ تو عرض کی حضور جائیں آپ ایک دفعہ پھر۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب 5 رہ گئی نا، یہ بات سننے والی ہے، جب 5 رہ گئی نا تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب پہلے قانون یہی تھا جو 50 رکھتے ادا کرتے یا 50 پڑھتے ان کا ثواب 50 ہی ہوتا تھا، جو 40 پڑھتے 40 کا ثواب، 30 پڑھتے 30 کا ثواب، 20 پڑھتے 20 کا ثواب، 10 پڑھتے 10 کا ثواب، اور 5 پڑھتے 5 کا ثواب۔ محبوب تمہیں 50 کا تحفہ عطا کیا ہے، 45 آپ کے صدقے میں معاف کر دی ہیں، لیکن یہ خیال نہ کرنا اے پیارے مصطفیٰ قانون پہلے والا ہے، تیری امت کے لیے میں نے قانون بدل دیا ہے، تیری امت پڑھے گی 5 ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ تو پھر مانے نا حضور ہم کے محسن اعظم، حضور کا صدقہ ہے، پڑھتے 5 ہیں ثواب 50 کا پاتے ہیں، 50 کا ثواب ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ یہ حضور کے صدقے میں کرم ہو رہا ہے۔ اور آج ایک اور کرم سن لیں، پہلی امتوں سے نا جی چھوٹا سا گناہ ہوتا تھا، بڑا نہیں، ہم تو بڑے بڑے کر رہے ہیں نا، چھوٹا سا گناہ، آپ خود حیران ہو گئے چھوٹا گناہ کیا تھا۔ اللہ پاک نے ایک قوم سے فرمایا کہ ہفتے کے دن صرف شکار نہیں کرے، باقی اتوار کو کرو، سوموار کو کرو، منگل کو کرو، بدھ کو کرو، جمعرات کو کرو، جمعے بھی کرو، صرف ہفتے کے روز شکار نہیں کرنا۔ ایمان سے بتائیں یہ کوئی ایسی بات ہے جو یعنی کہ مشکل ہو، بندہ چھوڑ بھی سکتا ہے آگے پیچھے، لیکن ہفتے کے دن شکار بہت زیادہ آتا تھا، بہت ہی زیادہ آتا تھا مچھلی کا شکار۔ تو ایک قوم نے پتہ کیا کیا کہ ندی کے سائڈ پہ نا ایک طرف انہوں نے حوض بنا لیے اور سوراخ کر دیے۔ وہ کہنے لگے چلو گناہ نہیں کرتے کہ ہیلا کر لیتے ہیں، حوض بناتے ہیں
جو شکار خود بخود اس سوراخ سے نکل کے حوض میں آ جائے نا اس کو پکڑ لیں گے کہ کون سا ہم نے خود پکڑا ہے۔ آج بھی مسلمان بڑے بڑے ہیلے بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے نا جی، جب کوئی مسئلہ حل کرنا ہو تو بڑے بڑے ان کے پاس طریقے ہیں، کہتے ہیں بس اس طریقے سے مسئلہ ٹھیک ہے۔ آج سود بھی لوگ کھاتے ہیں نا جی، میں اگر لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی بینک میں جو پیسے آپ اوپر لیتے ہیں، کہتے ہیں مولانا سود نہیں پرافٹ ہے۔ آپ کو نہیں پتا پرافٹ ہے، ایمان سے بتائیں بولتے ہیں یا نہیں، وہ نفع ہے، پرافٹ ہے ہماری۔ تو لوگوں نے نام چینج کر دیے نا جی، نام چینج کرنے سے مسئلے حل شراب یعنی شہد کی بوتل میں شراب ڈالا جائے تو وہ شہد نہیں بنتا، شہد ہی ہوتا ہے، شراب ہی ہوتا۔ انہوں نے پورا گناہ نہ کیا، ادھورا گناہ کیا۔ لو جی ہفتے کے دن مچھلیاں آنے لگیں، 3 گروہ بن گئے۔ اس وقت 3 گروہ بنے۔ ایک گروہ نے کہا ہم مچھلیوں کا شکار کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، ہاتھوں سے نہیں پکڑیں گے، ہیلا کرتے ہیں۔ ایک گروہ نے کہا ہم تم سے کلام نہیں کریں گے، ہم تم سے نہیں بولیں گے، تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ کلام نہیں کریں گے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے تعلق توڑنا۔ اور یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے تعلق توڑتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو ایک گروہ نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے کیونکہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ایک بڑے صوفی بن گئے، تسبیحاں رولنے لگے اور کہنے لگے نہیں وہ جو شکار کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے ہی ہیں، اگر ان کو کہیں تم برا کر رہے ہو تو تعلق خراب ہو جائے گا، تعلق خراب ہو جائے گا نا۔ آج بھی اس طرح کے معاملات ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی مسئلہ بتایا تو تعلق خراب ہو جائے گا۔ وہ صوفی بن کے تسبیحاں پڑھتے رہے اور کہنے لگے تعلق خراب ہو جائے گا، ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، نہ تو ہم شکار پکڑیں گے نہ انہیں کچھ کہیں گے۔ تو ہوا پتہ کیا، جنہوں نے شکار پکڑا تھا وہ بندر بن گئے، اور جنہوں نے کہا تھا نا کہ ہم ان کو کچھ نہیں کہتے تعلق خراب ہو جائے گا، وہ خنزیر بن گئے، وہ خنزیر بن گئے۔ اور تیسرا جو گروہ تھا وہ کہنے لگا ہمارا ان کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، الحمدللہ وہ حضرت انسان رہے، ان کا چہرہ سلامت رہا۔ میرا آپ سے سوال ہے، اے حضور کے غلاموں، امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، ایمان سے بتائیں انہوں نے تو ادھورا گناہ کیا، پورا بھی نہ کیا۔ اپنے ہاتھوں سے مچھلی نہیں پکڑی، حوض بنائے، سوراخ کیے۔ ہم سارے گناہ نہیں کر رہے، بڑے بڑے گناہ نہیں کر رہے۔ سود کا گناہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، نہیں ہو رہا۔ شراب نوشی نہیں ہو رہی، نمازوں کو چھوڑا نہیں جا رہا، حق تلفی نہیں ہو رہی، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ نہیں ہو رہا، جی ہو رہا ہے نا یہ سارے۔ اور عدالتوں کا نظام سارا خراب نہیں ہو چکا؟ کیس لڑتے لڑتے نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، زمینیں بک جاتی ہیں، لیکن انصاف نہیں نہ ملتا، اور جھوٹ بھی عام ہے۔ تو یعنی سارے جرم ہیں، لیکن آپ بندر نہیں بن رہے، خنزیر نہیں بن رہے۔ میرا چہرہ بھی سلامت ہے، آپ کا چہرہ بھی سلامت ہے۔ تو کبھی سوچا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود چہرہ سلامت ہے، سلامت بھی ہے، روشن بھی ہے، روشن بھی ہے، چہرہ چمک رہا ہے، روشن ہے، سلامت ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آج اتنے گناہ ہونے کے باوجود چہرہ ہمارا سلامت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے کہ اے میرے غلاموں، ایک بات یاد رکھنا، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور دنیا میں رہنا بہتر تو نظر آتا ہے۔ ان کی مراد یہ تھی کہ حضور آپ نماز پڑھاتے ہیں، آپ معجزات ہم آپ کے دیکھتے ہیں، کہیں آپ سورج کے یعنی سورج کو اثر پہ لاتے ہیں، کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، کہیں کنکریوں سے کلمہ پڑھا لیتے ہیں، کہیں درخت چل کے آ رہے ہیں۔ حضور آپ کی صحبت
ہمیں نصیب ہو رہی ہے، یہ آپ کا بہتر دنیا میں رہنا تو نظر آتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا سے جانا بھی امت کے لیے بہتر ہے۔ اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ فرمایا میں جب دنیا سے جاؤں گا میری پوری امت کے اعمال سوموار کو جمعرات کو میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ ایک روایت میں روزانہ پیش کیے جائیں گے، ایک روایت میں سوموار اور جمعرات کو پیش کیے جائیں گے، پوری امت کے، اس کے اندر میرے اعمال بھی ہیں، آپ سب حضرات کے اعمال ہیں۔ کبھی اس بات کو سوچے نا تو بندہ گناہ کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ بندہ اس قدر، یعنی خدا بھی دیکھ رہا ہے، ہمیں حضور بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ساری امت کا نامہ اعمال میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا حضور پھر ہوگا کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کے اچھے اعمال دیکھوں گا نا، کہ یہ امت، اس امتی نے نماز پڑھی ہے، صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، والدین کو راضی رکھا ہے، بڑوں کا احترام کیا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کی ہے، اس نے آج قرآن پڑھا ہے، اس نے درود شریف پڑھا ہے، اس نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں امت کے اچھے اعمال دیکھوں گا تو اللہ کی حمد کروں گا، اللہ کی حمد کروں گا۔ تو برے اعمال دیکھوں گا نا تو اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے استغفار پڑھوں گا۔ ایمان سے بتائیں، یہ ہم تو لاکھ بار بھی استغفار پڑھیں، حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ نوح ہے، کہ امام حسن نے یقیناً حضور کی بارگاہ سے سنا ہوگا، ایک بندہ آیا، اس نے عرض کیا کہ اے نواسہ امام الانبیاء، اے امام حسن، اولاد نہیں ہو رہی، بیٹا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور مال کوئی نہیں، آپ نے فرمایا پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک بندہ آیا، حضور دعا کریں جنت نصیب ہو جائے، آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ تو 3-4 بندے آئے تو آپ نے ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو استغفار کرو۔ تو ایک بندہ پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور جس نے بیٹا مانگا ہے آپ نے کہا استغفار کرو، جس نے مال مانگا ہے آپ نے فرمایا استغفار کرو، جس نے بارش مانگی ہے آپ نے فرمایا استغفار پڑھو، جس نے جنت مانگی ہے آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ اس کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نے فرمایا سورۃ نوح کے اندر تم نے پڑھا نہیں؟ اللہ پاک نے اس سورت کے اندر فرمایا ہے کہ میری بارگاہ سے جو بھی چاہتے ہو استغفار کی کثرت کیا کرو، استغفار پڑھا۔ تو ہم تو استغفار پڑھیں تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے، تو خود خیال کریں جب امام الانبیاء نے استغفار پڑھا ہو۔ امام الانبیاء کا ایک دفعہ استغفار پڑھنا ہم کروڑوں پہ باری ہے، کروڑوں پہ باری ہے۔ کیوں؟ حضور داتا صاحب نے جو بات لکھی ہے نا جی، وہ بات بھی بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں سارے ولیوں کی ساری زندگی کا سانس ایک طرف، سارے ولی مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، سارے ولیوں کی زندگی کا سانس اور پوری زندگی کے جتنے سانس لیے ہیں وہ ایک طرف، اور امام الانبیاء کا ایک سانس ایک طرف ہے، ایک سانس ایک طرف ہے، وہ ساری امت کے ولیوں پہ باری ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بھی استغفار پڑھ دینا اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایمان سے بتائیں ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ہم کر رہے ہیں، اللہ کی منشا تو یہ ہے کہ میں انہیں عذاب دوں، لیکن ادھر مالک دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی زبان سے ان کے لیے استغفار بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو پھر حضور کے صدقے میں ہمارے چہرے چمک رہے ہیں یا نہیں؟ تو پتہ چلا آج ہمارے چہرے سلامت ہیں تو حضور کی وجہ سے۔ یہ جملہ ذرا آپ بھی بولیں، آج ہمارے چہرے سلامت ہیں تو کن کی وجہ سے؟ چہرے سلامت ہیں تو کن کی وجہ سے؟ یہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے۔ علامہ اقبال نے کہا یہ جو آسمان ستونوں کے بغیر کھڑا ہے نا، یہ حضور کے نام کی وجہ سے کھڑا ہے۔ یہ دیکھیں مسجد کی چاروں دیواریں بنی ہیں تب یہ چھت کھڑا ہے نا، اگر یہ دیواریں نہ ہو تو چھت کھڑا ہو سکتا؟ کبھی سوچا ہے اتنا بڑا آسمان مشرق مغرب شمال و جنوب میں پھیلا ہوا ہے، کوئی ستون نیچے ہے؟ بولیے۔ تو حضور کے نام کی وجہ سے کھڑا ہے، یہ حضور کے نام کا صدقہ ہے۔
تو اس لیے محترم حاضرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس امت پہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے، بڑے احسانات فرمائے ہیں۔ تو قرآن پاک کی متعدد آیات یہ اس بات کا اعلان کر رہی ہیں، حضور بھی اس امت پہ مہربان ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس امت پہ مہربان ہے۔ نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، محبوب میرے بندوں کو آگاہ کر دو میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ ایک قوم نے گناہ کیا۔ گناہ کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے پیارے موسیٰ، اب انہوں نے جو جرم کیا ہے نا، یہ چاہتے ہیں کہ اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو جائے، تو ایک کام کر لیں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کریں، ایک دوسرے کو توبہ اللہ پاک نے کروائی، لیکن توبہ کا طریقہ کیا بنا؟ تم ایک دوسرے کو قتل کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ انہوں نے پھر ایک دوسرے کو قتل کر دیا، تب ان کی معافی ہوئی۔ اب آئے نظر آپ نے محبوب کی بارگاہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ سود کھانے والا ہے، ایک بندہ شراب پینے والا ہے، ایک بندہ حضور چھوٹے بھی گناہ کرنے والا ہے، بڑے بھی گناہ کرنے والا ہے، حضور زندگی میں بہت زیادہ گناہ ہو گئے، اس کے اتنے گناہ ہوئے کہ زمین بھر گئی، اس کے اتنے گناہ ہوئے آسمان تک چلے گئے، حضور زندگی میں بار بار گناہ کرتا رہا، اس کے ایک ایک گھنٹے میں گناہ، ایک ایک منٹ میں گناہ، ایک ایک سیکنڈ میں گناہ، حضور اب اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بیان حضور کا سنیں گے، بیان حضور کا ہے، زبان میری ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ یہاں قتل کرنے کی بات ہی دور دور تک نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، جسے حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے صدقے دل سے، اللہ سارے گناہ بخش دے گا، اللہ سارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ کتنا مہربان ہے، حضور کے صدقے میں اللہ کتنا مہربان ہے۔ تو اس لیے محترم حاضرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ساری ادھر رکھ دے، حضور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مہربانیاں فرما رہا ہے۔ اس لیے اپنے حضور کو نہ بھولا کریں، جو حضور دین لائے ہیں اس کو اپنے عمل میں لائیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ جو زندگی غفلت میں گزر گئی ہے، آج رات ہم نے معافی مانگنی ہے، اور آئندہ سے غفلت میں گزرے گی نہیں گزرے گی۔ اب آخر میں جن لوگوں کی آج کی رات بھی بخشش نہیں نہ ہوگی، وہ چند بندوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں، تاکہ اگر یہ بیماری ہمارے اندر بھی ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، شب برات یعنی شبان کی 15ویں رات کو مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، شرک کرنے والے کی بخشش اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات کے اندر کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات کے اندر شریک ہے، ٹھیک ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ کسی نے اس کو جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، اس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اس کو کسی نے پیدا فرمایا ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ نبی بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، نبیوں کی جتنی شانیں ہیں، جتنے کمالات ہیں، یہ نبیوں کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اگر نبیوں کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبیوں کے پاس جو شانیں ہیں ان کی ذاتی اپنی ہیں، تو پھر بھی بندہ مشرک ہو جائے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کے پاس جتنی بھی شانیں ہیں وہ اللہ نے عطا فرمائی۔ آپ کو آنکھ کس نے دی ہے؟ آپ کو کان کس نے دیے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بصیر بنایا۔ تو پتہ چلا اگر
حضرت انسان کے لیے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ہم اپنی طاقت سے دیکھتے ہیں، ہم اپنی طاقت سے سنتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ طاقت نہیں دی، ہماری ذاتی اپنی طاقت ہے، تو پھر بندہ مشرک ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، عطا کردہ ہے۔ اسی طرح نبیوں کے پاس بھی جتنی شانیں ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنے معجزات ہیں، اور جو نبیوں کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبیوں کے پاس جو کچھ بھی خزانہ ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کوئی دوسرا شریک، یہاں تک کہ کوئی نبی بھی اللہ کی ذات اور صفات میں شریک، اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کسی مشرک کی آج کی رات بھی بخشش نہیں فرمائے گا، ہاں توبہ کر لے تو پھر بخشش ہو جائے۔ نمبر 2، امام الانبیاء نے فرمایا جو کسی کا کینہ رکھتا ہے، کینہ پرور کی بخشش، دل میں حسد پالا ہوا ہے، دل میں بغض پالا ہوا ہے، دل میں کینہ ہے، یہ بیماری بھی اکثر مسلمانوں میں ہے۔ بات صحیح ہے، یقیناً ہے، میں خود مانتا ہوں ہے، ہم بشر ہیں، ہمارے سینوں میں لوگوں کے بارے میں کینہ بھی، بغض ہے، حسد ہے۔ حضور فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ حسد بھی لگا ہوا ہے، وہ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا ابھی سے ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہمارا سینہ مسلمانوں کے لیے صاف ہے، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کسی کا کینہ سینے میں نہیں رکھنا۔ اگر کسی نے کینہ رکھ کے عبادت کی تو اس کی عبادت قابل قبول ہے۔ بندے سمجھتے ہیں کہ چلو کسی کا کینہ بغض غصہ رکھ کے ہم عبادت کرتے رہیں، ثواب بھی ملتا رہے گا، لیکن حضور فرماتے ہیں تو ثواب کی بات کرتا ہے، اللہ جس رات میں سب کو بخشش کا پروانہ دے دیتا ہے، کینہ پرور کو اس رات کے اندر بھی بخشتا۔ اتنا بڑا یہ عیب ہے۔ لہذا آج کے بعد ہم نے کسی مسلمان کے لیے دل میں بغض رکھنا نہیں۔ 2، نمبر 3، حضور نے فرمایا جو رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ ہم باہر کے لوگوں کے اندر بڑا اچھا تعلق قائم رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی کمزور ہو، غریب ہو تو ہم نظر انداز کرتے ہیں، چھوڑو جی اور ان کو نہیں دینا، یہ تو ہمارے شریک ہیں۔ یہ جملے سنتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو ہمارے شریک ہیں جی، ان کو کیا دیں، چھوڑو ان کو۔ لیکن جو رشتہ دار ہوں، ناراض بھی ہوں، ان کو صدقہ دیا جائے تو زیادہ ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا ڈبل ثواب ہے، ایک تو صدقے کا ثواب ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے، صلہ رحمی کا۔ لہذا اگر کوئی اپنے بھائی سے ناراض ہے راضی ہو جائے، بہن سے ناراض ہے راضی ہو جائے، خلاؤں سے ناراض ہے راضی ہو جائے، ماموں سے ناراض ہے راضی ہو جائے، تایا سے ناراض ہے راضی ہو جائے، چچا سے ناراض ہے راضی ہو جائے۔ پڑوسی کا بھی اتنا حق نہیں جتنا اپنے رشتہ داروں کا حق ہے۔ اگر بندہ پڑوسی کا خیال کرے، اپنے رشتہ داروں کو بھول جائے تو اس نے دین کو سمجھا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حق رشتہ داروں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیا اس کا تعلق جنت سے ٹوٹ گیا، اس کا تعلق جنت سے بولیے نا، جنت سے۔ لہذا آج آپ نے یہ ذہن بنانا ہے کہ اپنی دل کی بڑاس نہیں نکالنی، اپنے دل کی بڑاس نہیں نکالنی، اللہ رسول کا فرمان کو ماننا ہے۔ بس جو اللہ رسول نے فرمایا وہ صحیح ہے، میں نے اپنا اندر کی بڑاس کو ختم کر دیا اللہ رسول کی ذات کے لیے۔ سنیں ایمان تازہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ، جس بندے کے اندر 3 کوالٹیاں پائی جائیں، اللہ اس میرے امتی سے حساب بھی نرم لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت عطا کرے گا۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ نمبر 1، حضور نے فرمایا جو تعلق توڑے وہ تعلق جوڑے، جو تعلق توڑے وہ اسے جوڑے، جو تمہیں محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تمہیں محروم کرے کسی چیز سے، تو نے ذہن نہیں بنانا اس نے مجھے ایسے کیا میں نے بھی ایسے کر، نہیں، جو تمہیں محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تم پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر، اسے معاف کر دے۔ لیکن اس میں انعام چھوٹا نہیں ہے، یہ 3 چیزیں ہیں مشکل،
بہت مشکل ہے نا. ہم تو کہتے ہیں نہیں وہ چھوڑیں, یہ وقت نہیں ہے اس طرح کا, اس نے ایسے کیا تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, ایسے تو ایسے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں نا حضور نے انعام بھی کتنا بڑا رکھا. فرمایا جو 3 چیزوں پہ عمل کر کے آئے گا اللہ حساب میں نرمی پیدا فرمائے گا, اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا. لہذا آج کی رات کا یہ پیغام ہے کہ ہم نے رشتوں کو نبھانا ہے. ہم نے رشتوں کو نبھانا ہے. یہ جملہ بولیں, اس جملے کی بڑی ضرورت ہے. ہم نے رشتوں کو نبھانا ہے. ہم نے رشتوں کو نبھانا ہے. جو اللہ نے ہمارے خونی رشتے بنائے ہیں ہم نے ان کو نبھانا ہے. بس بات ختم ہے. پھر حضور فرماتے ہیں جو بندہ تکبر سے اپنا ازار لٹکا کے رکھتا ہے, اہل عرب اپنے تہمت کو زمین کے اوپر گھسیٹ کے چلتے تھے, یہ ان کے تکبر کی علامت تھی. چلو آج کسی اور رنگ میں اگر تکبر ہے تو بات صرف تکبر کی ہے نا. حضور نے فرمایا جس بندے کے دل میں تکبر ہے سب کی بخشش ہو جائے گی لیکن متکبر کی بخشش ہے. لہذا آج اپنا سینہ صاف کریں کہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے تکبر نہیں ہوگا, عاجزی انکساری. بلکہ معراج کی رات تو حضور نے دیکھا 2 پہاڑوں کے درمیان میں لوگ کچلے جا رہے تھے. پیارے جبریل یہ معاملہ کیا ہے؟ عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں. لہذا دعا مانگنی ہے اللہ ہمیں عاجزی انکساری کی دولت سے مالا مال فرمائے. تو پھر حضور نے فرمایا جو شراب پینے والا ہے اس کی بھی بخشش ہے. 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. بندہ شرابی ہے تو مومن نہیں, مومن ہے تو شرابی نہیں. جس وقت بندے کے پیٹ میں شراب کا ایک قطرہ بھی چلا گیا حضور فرماتے ہیں ایمان اس کے جسم سے جدا ہو جائے گا, ایمان اس کے جسم سے نکل جائے گا. اگر 40 دن تک توبہ نہ کی, 40 دن کے اندر مر گیا تو بے ایمان مرے گا, بے ایمان مرے گا. اتنا یہ مسئلہ بڑا اخذ مسئلہ, ضروری مسئلہ ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ شراب کا جو عادی ہے, شراب پینے والا, اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہو. ہاں اگر توبہ کر لے کہ اے اللہ آئندہ سے شراب نہیں پیوں گا تو اس کی بھی بخشش ہے. پھر حضور فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا اس کی بھی بخشش ہے, اس کی بھی بخشش ہے. آج مسلمانوں کو بھیڑ بکریاں بنایا گیا ہے. شاید جانوروں کی بھی قدر ہو لیکن مسلمان کی قدر ہے کوئی نہیں نا. تو مسلمان مار رہے ہیں. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اللہ فرماتا ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اس کے اوپر غضب فرمائے گا, اس پہ لعنت فرماتا ہے اور اس کے لیے دردناک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. بڑا لوگ سمجھتے ہیں یہ جہان میٹھا دے اگلا کنے ڈٹھا ویکھی جائے گی, لیکن یہ قرآن ہے, آگے جا کے معافی نہیں ہے. تو اس لیے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو وہ ان سے وہ رسا سے معافی مانگے. جب تک وہ معاف نہیں نہ کریں گے اس وقت تک اللہ کے حضور بھی معافی نہیں ہوگی. پھر حضور فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا. یہ غیبت کی بڑی بیماری ہے, اس کے اندر ہم سارے ہی داخل ہیں. اور جب غیبت کرتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں یار غیبت نہیں, ویسے ہی باتیں ہم کر رہے ہیں, کون سی غیبت ہے, تو ویسے میں اگلے کا رگڑا نکال دیتے ہیں. جی اسی طرح ہے نا. تو یہ غیبت ہے. کسی کے اندر کوئی ایسی عادت پائی جائے جو اس کے سامنے اگر وہ عادت بیان کی جائے تو اسے دکھ لگے, اس کے اندر پائی جاتی ہے. اگر وہی عادت اس کی کمر کے پیچھے, پیٹھ کے پیچھے بیان کی جائے تو اس کو کہتے ہیں غیبت. اگر کسی کے اندر کوئی بری عادت ہے ہی کوئی نہیں تو وہ تو الزام ہے نا جی, وہ تو الزام ہے. الزام کا بڑا جرم ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر بو آ رہی تھی تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور بو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمایا منافقین نے تمہاری غیبت کی ہے. آج بھائی ہمیں تو بو آتی نہیں کیونکہ ہم رہتے ہی غیبت میں ہیں. بو آئے کیسے؟ وہ جیسے کسائیوں کے گھر میں کوئی عورت آ گئی تھی نا تو وہ گھر کو بڑا صاف رکھتی تھی, تو ناک پہ بھی کپڑا رکھتی تھی, تو آہستہ آہستہ دماغ کو چڑھ گئی بو, تو وہ کہتی ہوتی تھی جد دی میں آئی آ کے بو مکائی, لیکن بو ختم وہ دماغ کو چڑھ گئی تھی نا. تو اسی طرح ہم چونکہ غیبت کے ہر میدان میں کھڑے ہیں
تو ہمیں کیسے بدبو آئے؟ لہذا یہ بھی ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ کوشش کریں گے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے مسلمان کی عزت، مسلمان کا مال، مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پہ حرام ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کی عزت کرنی، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ ان لوگوں کی حضور فرماتے ہیں اگر یہ توبہ کر لیں اس رات کے اندر تو ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اور اس رات میں قبرستان جانا حضور کی سنت ہے، اگر کوئی ہو سکے تو ابھی نماز کے بعد وہ اگر کوئی قبرستان جانا چاہے تو جائے، حضور کی سنت ہے۔ آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے اس رات کو، تو اس وقت اکثر لوگ اس رات کو حضور کی سنت کو ادا کرتے ہوئے قبرستان جاتے ہیں۔ قبرستان رات کو جائیں تو ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ روایت میں آتا ہے جسے ڈر لگ رہا ہو وہ قبرستان میں جائے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، ہیں جی، جسے ڈر لگ رہا ہو نا، اس کا دل خوف سے گھبرایا ہوا ہو، تو اسے چاہیے کہ قبرستان جائے، اس کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ تو محترم حاضرین، چند باتیں اس رات کے حوالے سے، اللہ کی رحمت کے حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے آپ حضرات کا آنا، میرا بیان کرنا، آپ حضرات کا سننا، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام سے وفا کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ باقی سانس جتنے بھی ہیں خدا ہی جانتا ہے کتنے سانس ہیں، ہمیں ان سانسوں کی قدر کرتے ہوئے دین اسلام پہ عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی 9:30 ہوئے ہیں، تو 10 منٹ ٹائم ہے۔